صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ آپ یاد الہی کے تمام پروگرامز اور وظائف سے مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح فیس بک پیج یاد الہی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں پروگرامز یاد الہی کے دیکھنے کے لیے اور وظائف سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نئے سال کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ شر شیطان اور شر دشمن سے بچنے کا وظیفہ۔ شیطان کے شر سے، شیطان کی شرارتوں سے بچنے کا اور دشمن کے شر سے بچنے کا یہ وظیفہ ہے۔ جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مؤمنو 1000 دفعہ لکھ کر، کاغذ پر لکھ کر، تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ شیطان کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا اور کوئی دشمن اس پر قابو نہیں پائے گا۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے، شر شیطان اور شر دشمن سے بچنے کا وظیفہ۔ جو بندہ مومن، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مؤمنو 1000 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ شیطان کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا اور کوئی دشمن اس پر قابو نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ شر شیطان سے بچنے کے لیے، مسلمانوں کے دشمنوں سے بچنے کے لیے بہت خوبصورت وظیفہ بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے، نسخہ بھی ہے۔ ضرور ہر بندہ مومن کو ضرورت ہے کہ وہ شر شیطان سے حفاظت میں رہے، تو آپ ضرور اس کو اپنے معمول میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، عیسوی سال کے حساب سے دیکھا جائے، شمسی کیلنڈر، سولر کیلنڈر کے حوالے سے دیکھا جائے تو 31 دسمبر جو ہے وہ سال کا آخری دن ہے، آج کا دن، اور پھر 1 جنوری جو ہے وہ سولر کیلنڈر کے مطابق وہ سال کا پہلا دن ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہم نے اس رات کو بالخصوص، جس کو عام طور پہ نیو ایئر نائٹ کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے لیے اسلام میں کیا رہنمائی ہے، اور پھر اس رات کو، دیگر راتوں کو، اسی طرح دنوں کو کیسے گزارنا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے اور ہم کس نہج پر چل رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، تسلیم کر لینا، مان لینا، اطاعت کرنا، سر جھکا دینا، سرنڈر کر دینا۔ کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سامنے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے سامنے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے سرنڈر کر دینا، سر جھکا دینا۔ ان تعلیمات کو، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کر لینا، مان لینا، یہی اسلام ہے۔ جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں،
اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے آگے، تو پھر ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اب مسلمان اور مومن یہ ہم معنی، تقریباً ہم معنی ہی دونوں الفاظ ہیں۔ عام طور پہ جو مسلمان ہے وہی مومن ہے، جو مومن ہے وہی مسلمان ہے، اگرچہ اس میں کچھ فرق بھی ہے۔ وہ فرق خاص طور پر اتنا ہے کہ اسلام علماء نے یہ لکھا کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والا وہ مسلمان ہے، اور جو اسلام کے نظریات ہیں، تھیولوجی، عقائد ہیں، ایمانیات جسے کہہ لیں، یعنی اللہ کی وحدانیت پر کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول ماننا، تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنا، ماننا، اسی طرح فرشتوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا اور یہ ماننا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، نہ ہی وہ مرد ہیں نہ ہی وہ عورتیں ہیں۔ اسی طرح تمام کتب سماویہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہیں، تو آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی ہے، نہ نیا رسول ہے، نہ نئی کتاب ہے، نہ نئی امت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ سے پہلے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے انہیں ماننا، ان پر ایمان لانا، اسی طرح یوم آخرت کو ماننا، تسلیم کرنا، اسی طرح اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دوبارہ جی اٹھنا، بعثت جسے کہتے ہیں، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا روز محشر، ان چیزوں کو مان لینا یہ ایمان ہے۔ اور پھر ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار کرنے کا بھی نام ہے اور دل سے تصدیق کرنے کا بھی نام ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جن چیزوں کا بھی میں نے ذکر کیا ایمانیات میں بالخصوص یہ ضروری ہیں، ان کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ تو اللہ کے نبیوں علیہ الصلاۃ والتسلیم علیہم الصلاۃ والتسلیم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت و ختم رسالت، فرشتے، کتب سماویہ، اسی طرح آخرت، اچھی بری تقدیر، مرنے کے بعد جی اٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں روز محشر حاضر ہونا، ان پر ایمان لانا، اور دیگر جو ضروریات دین ہیں ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ زبان سے بھی ان چیزوں کا اقرار کرنا کہ میں مانتا ہوں، اور دل سے بھی تصدیق کرنا، یہ حقیقی ایمان ہے، اور ایسا شخص بندہ مومن کہلاتا ہے۔ اور پھر اسلام کے جو ارکان ہیں بالخصوص، جس میں کلمہ طیبہ تو پہلا رکن ہے ہی، توحید و رسالت کی گواہی دینا، اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو چیزیں باقی فرائض واجبات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا، یہ اسلام ہے۔ تو یوں ایمان اور اسلام میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بعض ان لوگوں کے لیے، چند ایک ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دل سے اسلام کو تسلیم نہیں کیا تھا، دل سے ایمان نہیں لائے تھے، صرف زبانی کلامی کہا کہ ہم مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے تو اپنے بارے میں کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ نے فرمایا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ تم یوں مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے ابھی صرف زبان سے تسلیم کیا ہے، کیونکہ آگے فرمایا کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، زبان سے اقرار بھی اور ساتھ دل کی تصدیق بھی۔ تو ایمان کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو اسلام ہی کی پختگی کو ایمان کہہ سکتے ہیں۔ مسلمان جو پختہ مسلمان ہوتا ہے اور جو دل و جان سے، زبان سے بھی اقرار اور دل سے بھی تصدیق کرنے والا، وہ پھر مومن بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑا سا لغوی اور لٹرل میننگز کے حوالے سے تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ عام طور پر مسلمان ہی کو مومن کہا جاتا ہے، مومن کو ہی مسلمان کہا جاتا ہے، یہ مترادف الفاظ کے طور پہ بولے جاتے ہیں دونوں لفظ۔ تو مسلمان اور مومن ایک ہی معنی میں عام طور پر بولے جاتے ہیں۔ اب جو بندہ مومن ہے، جو مسلمان ہیں، تو وہ مسلمان کہلاتے ہی تب ہیں جب وہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکام اور تھاٹس، نظریات، ان پر ایمان لانے والے بنے، انہیں ماننے والے بنے۔ اور ایمان، مومن کا معنی بھی یہی ہے، ماننے والا۔ اب اسلام کا معنی بھی ماننے والا، تسلیم کرنے والا، ایمان کا معنی بھی، مومن کا معنی بھی ماننے والا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات اور احکامات ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے جو نظریات، جو عقائد مقرر ہوئے، انہیں زبان سے بھی ان کا اقرار کرتے رہنا، دل سے بھی ان کو تسلیم کر لینا، دل سے بھی، دل کی گہرائیوں میں اس کی تصدیق کرنا، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ اور اس کے برعکس معاملہ اختیار کرنا وہ اسلام نہیں۔ یعنی کوئی توحید کا انکار کرے، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا، تو وہ بھی مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت، ختم رسالت کا انکار کرے، آپ کے آخری نبی، آخری رسول ہونے کا انکار کرے، وہ بھی مومن نہیں ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کسی ایک بھی نبی علیہ السلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے 23,999 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ، اور آپ چونکہ آخری نبی، آخری رسول ہیں، تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے کسی ایک کی بھی نبوت اور رسالت کو اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو وہ بھی مومن نہیں۔ اسی طرح کوئی روز آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں۔ اسی طرح کوئی اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ بھی مومن نہیں، ایمان والا نہیں، مسلمان نہیں۔ اسی طرح کوئی مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے انکاری ہے تو وہ بھی مومن نہیں۔ فرشتوں کے حوالے سے کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اس طرح، تو وہ بھی مومن نہیں۔ ہاں، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، نورانی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، تو پھر وہ مومن ہے۔ تو یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا یہی ایمان ہے، اور ایسا شخص بندہ مومن کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ایمان والوں کے لیے، یعنی جو مکمل طور پر اسلام کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اکٹھا پڑھیں تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ آیت مبارکہ تمام ایمان والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور تمام مسلمانوں کی، ایمان والوں کی پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور یہ ایک اصول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، جو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہم اگر مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایمان والے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور حقیقت میں اگر ہم ایمان والے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ، اور اللہ بھی ایمان والوں سے ہی مخاطب ہو کے یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان رکھتے ہو، ادخلوا، تم سب کے سب داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، کافی طور پر، مکمل طریقے سے، پورے کے پورے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کی تمام تعلیمات کو ماننے والے، تمام احکامات کو ماننے والے، تمام احکامات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، دیگر غیر مسلموں کی طرح، دیگر اقوام کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح، بالخصوص یہود کی طرح یوں نہیں کرنا کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید سب سے ہدایت کی بڑی کتاب ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں۔ تو یہاں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح نہیں ہونا، کہ ان کا کام یہ تھا جو ان کی پسند کی چیز ہوتی، جو ان کے پسند کا حکم ہوتا،
جو ان کے مزاج، جو وہ سمجھتے کہ ہمارے مزاج کے موافق ہے، اس پر وہ ایمان لے آتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو۔ یعنی اپنی طبیعت کی شریعت نہیں بنانی، بلکہ شریعت کی طبیعت بنانی ہے۔ جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق اپنے طبیعت، اپنے مزاج، اپنی زندگی، اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کرنا ہے، نہ کہ اپنے لائف سٹائل کے مطابق اسلام، قرآن اور حدیث اور اسلامی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا یا اس پر عمل کرنا نہیں۔ یعنی ہم ایمان والے تمام مسلمان، تمام مؤمنین، تمام امت مسلمہ وہ اسلام کی پابند ہے، وہ اسلام کے شرعی احکام کی پابند ہے، وہ قرآن و سنت کی پابند ہے، نہ کہ اسلام مسلمانوں کا پابند ہے، نہ کہ قرآن اور حدیث ہمارے پابند ہیں کہ ہم جیسے چاہیں قرآن و حدیث کو اپنے طریقے سے توڑ مروڑ کر بیان کریں یا اس پر عمل کریں۔ نہیں، جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حکم ہماری طبیعت کے موافق ہے یا مخالف ہے بظاہر۔ سادہ سی بات یہ ہے، آج دنیاوی حوالے سے یہ ایک عقلی دلیل ہے اور سادہ سی مثال ہے۔ آج دنیاوی حوالے سے، دنیاوی طور پر کوئی عہدہ، منصب، کوئی کامیابی پانے کے لیے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو میڈیکل کالج، میڈیکل یونیورسٹیز کے جو اصول و ضوابط ہوں گے، رولز اینڈ ریگولیشنز، ان کی پابندی کرنا پڑے گی۔ بعض اوقات ہاسٹلز میں ہی پابند ہو کر رہنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، اور MBBS ہے تو 5 سال میں ہی ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو 4 سال میں کر لوں گا یا میں 30 سال میں یہ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، نہیں۔ اسی طرح یہ ایک مثال، وہاں پر اگر آپ دنیاوی ایک اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس ادارے، اس میڈیکل کالج، یونیورسٹی، انجینئرنگ کالج، انجینئرنگ یونیورسٹی، جو جس شعبے میں آپ پڑھائی اگر کر رہے ہیں تو وہ متعلقہ ڈگری کے لیے اتنے سال بھی گزارنے پڑیں گے، اسی حساب سے محنت بھی کرنی پڑے گی، جو انسٹرکشنز ہوں گی، ہدایات ہوں گی، ان کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے برعکس چلیں گے تو بعض اوقات سٹرک آف کر دیا جاتا ہے، کالج سے، یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے، دیگر فائنز اور دیگر پابندیاں، سختیاں سب کچھ برداشت کرنی پڑتی ہیں، صرف کس لیے؟ دنیا کی وہ ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے، وہ ایک اچیومنٹ دنیاوی جو عارضی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر بندہ مومن کی زندگی اس دنیا میں اور پھر قبر میں اور پھر آخرت میں جو حقیقی معنوں میں فلاح اور کامیابی پانے کے لیے یہ زندگی ہمیں ملی ہے، کیا وہ پابندیوں کے بغیر ہوگی؟ کیا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے بغیر ہوگی؟ کیا وہ انسٹرکشنز کے بغیر ہوگی؟ نہیں، اس میں بھی انسٹرکشنز، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور وہ قرآن و سنت ہے، وہ اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں۔ اسی طرح پھر آرڈر، بعض اوقات ہم ناقص ایمان ہونے کے باعث، حقیقی اسلامی تعلیمات کم ہونے کے باعث اور شیطان کے بہکانے میں آ جانے کے باعث، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، ہر ایک کے ایمان کو، ہر بندہ مومن، ہر مسلمان کے ایمان کو۔ بعض اوقات ایسے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، یا لبرلزم اور ایسے ہوائیں اور فتنے چل پڑے ہیں جن میں ہماری نوجوان نسل ان کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، اور وہ بظاہر بڑی خوشنما طریقوں سے، بظاہر باتیں بڑی خوشنما طور پر بیان کر دی جاتی ہیں، بچے جو ہیں ہماری نوجوان نسل ان کو پک کر لیتے ہیں کچھ وجوہات کے باعث، جن میں سے چند ہے کہ میں نے ذکر کیا۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ شیطان برائی کو، بری چیزوں کو، برے اعمال کو بڑا مزین کر کے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے، اور پھر انسان بندہ مومن ان کاموں میں پڑ جاتا ہے، شیطان کی پیروی میں۔ تو یہاں پر بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ملحدین، لبرلز، دین بیزار لوگ، غیر مسلمین، مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کو خدا مانیں یا خدا مان کر پھر اس کے ہر آرڈر پر عمل کریں۔ تو یہاں پر دیکھیے، میں نے 2 مثالیں صرف دیں تعلیمی حوالے سے۔
اب کیریئر کے حوالے سے ایک اور مثال دے سکتا ہوں، اس سے کئی مثالیں اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گی، بتائی بھی جا سکتی ہیں، سمجھائی بھی جا سکتی ہیں، وقت کے کمی کے باعث ایک ہی مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آرمی میں جو سلیکٹ ہوتے ہیں نوجوان عام طور پہ انٹرمیڈیٹ کے بعد، انٹر کے بعد، تو وہاں پہ ایک پہلے ٹریننگ کا سیشن ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، پھر اسی طرح ایس ایس جی میں جو کمانڈوز بنتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت سیشن ہوتا ہے ٹریننگ کا، 3 ماہ 6 ماہ 9 ماہ تک، سال تک بھی ہو سکتا ہے، چند مہینوں سے لے کے وہ 1 سال 2 سال تک بھی ہوتے ہیں، لانگ کورسز جو ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ سختیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات موبائل فونز اور رابطے اور دیگر چیزیں، ایسی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں جو ہمارے عام معمول میں، عام زندگی میں، روٹین لائف میں شامل تھیں۔ بعض اوقات وہ بال بھی چھوٹے کروانے پڑتے ہیں، نوجوانوں کو بال کو شوق ہوتا ہے لمبے لمبے بال رکھنے کا، تو وہ بال بھی کٹوانے پڑتے ہیں، بعض اوقات مونچھیں بھی کٹوانی پڑ جاتی ہیں، دیگر معاملات، بہرحال ہر روٹین لائف سے ہٹ کر کام کرنا پڑتا ہے اور آرڈر کو اوبے کرنا پڑتا ہے، آرڈر از آرڈر۔ تو ایک دنیاوی عہدہ حاصل کرنے کے لیے، کیپٹنسی حاصل کرنے کے لیے، پھر میجرشپ، پھر کرنل، بریگیڈیئر، جنرل، تو ہمیں کتنی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ پابندیاں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہیں، قرآن حدیث میں بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ایک عہدہ مل جائے، ایک منصب مل جائے، ہمیں ایک پوسٹ مل جائے۔ تو دنیاوی معاملات کے لیے، پڑھائی کے لیے، جاب کے لیے، کیریئر کے لیے، اس دنیاوی زندگی کے لیے جس کا ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے کہ کتنے سال، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے لمحے، کتنے سیکنڈز ہم نے زندہ رہنا ہے، اس کے لیے ہماری اتنی تگ و دو ہے، اور وہاں پہ ہم نہیں کہتے کہ بھائی یہ ہم نے نہیں اس پابندی کو اوبے کرنا، ہم نے اس آرڈر کو اوبے نہیں کرنا، ہم نہیں مانتے، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا، جیسے آج کل کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے، اور دیگر لبرل کے جی اللہ نے آزادی کا یہ معنی نہیں کہ مادر پدر آزادی ہو، آزادی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس حدود میں عطا فرمائی، وہ جان مال عزت آبرو کی آزادی ہے۔ وہ کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو اس مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی آزادی ہے، یہ آزادی ہے۔ ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ قیمتی ہے، مسلمان کی تو شان ہی وراء الورا ہے نا، بندہ مومن کی، کہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر آقا کریم نے فرمایا اس کی عظمت حرمت ہے، لیکن ایک انسان کی جان بھی قیمتی ہے۔ بلا وجہ کسی جان کے بدلے میں، یعنی کسی انسان نے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں کورٹ، ججز، عدلیہ یہ فیصلہ کرے کہ اب اس کو سزائے موت ہوگی چونکہ اس نے بے گناہ انسان کو قتل کیا، ایک، یا دوسرا فساد فی الارض، زمین میں فتنہ فساد مچایا، لوگوں کے درمیان ایسا معاملہ کیا کہ آپس میں قتل و غارت کری، اور اس طرح کے معاملات، جنگیں، یہ معاملات شروع ہو گئے، جنگ بپا کر دی۔ تو ایسے لوگ، ظلم، ناانصافی، جنگ، فتنہ فساد برپا کرنے والے، انہیں موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ 2 کا ذکر ہے قرآن پاک میں، ان کے سوا کسی بھی انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ جس کا حدیث مبارکہ میں کسی بھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کے بارے میں جو غلط بات کرے گا، یہ بھی فتنہ فساد، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، تو وہ فتنہ فساد میں وہ بھی شامل ہیں، تو ان کے حوالے سے۔ ورنہ کسی بھی انسان کو بلا وجہ قتل کرنا، قرآن پاک نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل گویا تمام انسانیت کا قتل ہے، اور پھر اس کے دوسری جانب فرمایا کہ ایک انسان کی زندگی بچانا یہ یوں ہے جیسے تمام انسانیت کی زندگی بچائی، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اب جب یہ ہم چھوٹے چھوٹے اپنے دنیاوی معاملات، وہ زندگی جس کی ہمیں خبر ہی نہیں کہ کب موت آ جائے، ایک سانس کی زندگی ہے اور وہ سانس بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں، اس کے لیے ہم آرڈرز بھی اوبے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم پابندیاں، رولز اینڈ ریگولیشن سب کچھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی جو بندہ مومن کی زندگی ہے، جو قرآن و حدیث اسلام کی تعلیمات پر گزرنے والی تھی، گزرنے کے لیے ہے، اس کے حوالے سے جب ہم بات کریں کہ بندہ مومن کے لیے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکام ہیں، یہ گائیڈنس ہے، یہ آرڈرز ہیں، ان کو اوبے کرنا ہے، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو آزاد ہیں، یہ ہم پر ظلم ہے،
یہ تو اسلام تو ایسا حکم نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ذات کے لیے تو ہم پابندیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اور وہ آرڈرز بھی ہم اوبے کر رہے ہیں لوگوں کے جو قرآن و حدیث میں بھی نہیں ہیں۔ لیکن جس نے ہمیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، مسجود ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ چاہتا تو ہم اس دنیا میں نہ آتے۔ اس نے ہمیں پیدا فرمایا، تو جب اس کا آرڈر آ جاتا ہے تو اس آرڈر کے حوالے سے پھر ہم اپنی تھیوریز، اپنے لاجکس، اپنے ذہنی خرافات اور اپنی تھاٹس آگے لے آتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم اس کو بعض اوقات لبرلز اور اس طرح کے لوگ وہ ظلم اور کیا کیا نام دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے دور، اسلام کی تھاٹ سے دور، اسلام کی تعلیمات، اللہ قرآن و حدیث سے دور، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، اور پھر شیطان بہکاتا ہے، وہ تو ہر ایک کو بہکاتا ہے۔ تو اس معاملے میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہمارے آنکھوں پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پر بھی پردے آ جاتے ہیں، آنکھوں پر، سماعتوں پر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھے، اور اگر کوئی ہدایت کے راستے سے ڈگمگا چکا ہے تو اسے ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ نیو ایئر نائٹ، صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کے لیے نیو ایئر ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کا نیو ایئر جو ہے وہ یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور جو ذی الحجہ کی آخری تاریخ ہے 29 یا 30، اس پہ ختم ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کے سال کا آغاز دیکھ لیجئے محرم الحرام، اور اختتام دیکھ لیجئے، وہ شہادتوں اور قربانیوں سے پر ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ آپ محرم الحرام کا آغاز دیکھیے، یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، اور اگر تدفین کا دن یکم محرم الحرام ہی ہے یا ذی الحجہ میں چلے جائیں تو پھر سال کے اختتام بھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ آپ پر حملہ ہوا، شدید زخمی ہوئے، اور راجح قول کے مطابق یکم محرم الحرام کو تدفین ہوئی، اور یکم محرم الحرام شہادت کا دن بنا۔ پھر 10 محرم الحرام پہ آ جائیے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کا دن، آپ کے خانوادے کی شہادت کا دن، آپ کے رفقاء جن میں صحابہ کرام، تابعین اعظام علیہم الرضوان شامل ہیں، صحابہ کرام اور ان کی اولادیں شامل ہیں، ان کی شہادت کا دن ہے۔ پھر ذی الحجہ ہی کو دیکھ لیجئے، جو آخری مہینہ ہے وہ قربانی کا مہینہ ہے، اپنی خواہشات کی قربانی، اور اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی، یعنی روپیہ پیسہ قربان کریں، جانور خرید کر لائیں، اور پھر اس جانور کو، جو بچے بھی مانوس ہو جاتے ہیں، اس کے گلے پر چھری پھیریں اور اللہ کے راستے میں وہ گوشت تقسیم کریں۔ پھر اس سے پچھلے مہینے جو ہیں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت، اور بھی شہادتیں ہیں ان میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے یوم وصال ہیں، دیگر صحابہ کرام کی شہادتیں، اہل بیت کرام کی شہادتیں ہیں۔ تو حقیقت میں تو مسلمانوں کے سال کا آغاز بھی شہادتوں سے ہے، اللہ کے راستے میں قربانیوں سے، جان قربان کرنے سے۔ مسلمانوں کے سال کا اختتام بھی قربانی اور شہادت سے ہے۔ تو پتہ تو یہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے تو پورا سال اور آغاز اور اختتام یہ تو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کا تھا، محرم الحرام، ذی الحجہ اور پورا سال۔ ہمارے لیے تو محرم الحرام سال کا آغاز ہے، شہادتوں کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ حج کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، وہ سال کا اختتام ہے۔ لیکن ہم نے سولر کیلنڈر کو ہی سمجھ لیا کہ بس یہی حرف آخر ہے، تو اس کے مطابق ہم کہتے ہیں جی نیو ایئر نائٹ آ گئی۔ تو حقیقت میں کوئی اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور پھر عام طریقے سے ہی اگر اس کو سمجھا جائے تو اگر 31 دسمبر پہ سال ختم ہوا تو زندگی ہماری بڑھ گئی یا کم ہوئی؟ غور کریں، زندگی کم ہو گئی، 1 سال اور کم ہو گیا۔ زندگی بڑھتی تو ہم چلو بظاہر اسلام کی تعلیمات کے مطابق خوشی منا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا 1 سال اور بڑھا دیا۔ نہیں، زندگی کم ہو گئی، 1 سال کم ہو گیا۔
تو ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں مزید گر گڑانا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ تیرا شکر ہے 1 سال تو نے مزید ہمیں عطا فرمایا، ہم نے کوشش کی کہ اس میں اپنے اعمال کو بہتر کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں، قبر کی تیاری کر لیں، لیکن کما حق ہم قبر کی آخرت کی تیاری نہ کر سکے، تیرے احکام کی پیروی نہ کر سکے۔ اب اس پر شرمندگی کی یہ رات ہے کہ یا اللہ پورا سال غفلت میں گزر گیا، ہم جیسے تیرے حق تھا تیری عبادت نہیں کر سکے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ اب چلو سولر کیلنڈر کے مطابق ہی نیا سال کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ اب یہ نیا سال جو ہے یہ ہمارے لیے توبہ کا سال بنا دے، یہ ہمارے لیے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا سال بنا دے، یہ ہمارے لیے اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا سال بنا دے، حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرنے والا سال بنا دے، یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی نیکی اور بہتری کا سال بنا دے، یہ توشہ آخرت کا سال بنا دے۔ تو اگر تو اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں روتے گر گڑاتے ہیں، یوں آپ یہ رات مناتے ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس رات کو مادر پدر آزادی میں گزارنا ہے، موٹر سائیکل کے سائلنسرز نکالنے ہیں، ہوٹر اور ہارنز بجانے ہیں، اور گلی محلوں اور سڑکوں پر لوگوں کو تنگ کرنا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی کسی کنڈیشن میں ہے، ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں بعض اوقات بازار میں ہیں، اصل تو یہ تھا کہ وہ بھی بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، جو قرآن کریم کا حکم ہے، لیکن بامر مجبوری اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں باہر بازار میں ہیں کوئی پڑھنے پڑھانے یا کسی بھی سلسلے سے، تو اب ہماری ذمہ داری تھی کہ جیسے اپنی سگی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سمجھتے ہیں انہیں بھی سمجھیں، ان کا ادب احترام کریں، ان کی حرمت عزت کا خیال رکھیں۔ لیکن اس کے برعکس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں نوجوان منچلے لڑکے جو ہیں وہ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ مسلمان خواتین کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہوٹر بجا رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے خرافات ہوتی ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر بعض اوقات ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، پارٹیز کی جاتی ہیں اور ان میں حدود اللہ کی پامالی کی جاتی ہے، شرابیں، مخلوط بعض اوقات پارٹیز، ڈانسنگ، کیا کیا معاملات نہیں ہوتے، یعنی اللہ کے غضب کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ پہلے ہی زوال کا شکار ہے، پہلے ہی ہم اپنے بداعمالیوں کے شکنجے میں پڑے دھنسے ہوئے ہیں، شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا تم پر جو مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ فرماتا ہے اکثر تو وہ معاف فرما دیتا ہے، ویعفو عن کثیر، اکثر تو وہ معاف فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے ہمارے اپنے اعمال ہیں، برے اعمال، انفرادی طور پر بھی اور امت مسلمہ اجتماعی طور پر بھی، جس وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا اور پستی کا شکار ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان ہر حوالے سے پس رہے ہیں، کشمیر، فلسطین میں، دیگر ممالک میں شہید کیے جا رہے ہیں، ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں حرمتیں پامال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی، عسکری، اقتصادی، عائلی، ازدواجی، کس شعبے میں، ہر شعبے میں ہم زوال پذیر ہیں، غیروں کے دست نگر ہیں، کیا کیا معاملات نہیں۔ ضرورت تو اس امر کی تھی کہ ہم تمام امت مسلمہ، ہماری نوجوان نسل اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتی، دنیاوی معاملات، ظاہری معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی، دینی تعلیم، اسلامی تعلیمات کے مطابق، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق۔ لیکن ہم نے الا ماشاء اللہ، ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ لیا، اسلام کی حقیقی تعلیمات، حقوق اللہ حقوق العباد سے سر منہ انحراف کر لیا، بالکل برعکس اور الٹ چل رہے ہیں۔ معاشی نظام ہمارا وہ ہمارے سامنے سود پر مشتمل اقتصادی معاشی نظام، کیا کس چیز کا رونا رویا جائے، بجائے یہ کہ آج کی رات ہم اللہ کی بارگاہ میں بحیثیت مسلمان قوم اجتماعی طور پر گر گڑائیں، روئیں، توبہ کریں کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم ہم کر بیٹھے، ہم گناہوں کی دلدل میں دھنس گئے،
ہم ہر شعبے میں ہر معاملے میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے دور ہو گئے، تو آج ہم توبہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آئندہ آج سے ہی ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنے والے بنیں گے، تیرے احکام سے منہ موڑنے والے نہیں بنیں گے، اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی پڑھیں تو ان کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ جو قوم، اور مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پر ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احکام سے منہ موڑ لیتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور جو قومیں، اور اگر مسلمان ہو کر اللہ کو اپنا معبود اور مسجود سمجھنے کے باوجود ہم اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے بن جائیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمینوں میں، پانیوں میں، سمندروں میں فساد برپا ہو گیا، کس وجہ سے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے، اور پھر رزق کی کمی ہو گئی، ہر بے برکتی ہو گئی، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہاں، اگر یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی زمین و آسمان سے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر ہے، اور سورۃ الرعد کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ آج مسلمان قوم دیگر اقوام ظاہری طور پر اس وجہ سے وہ ترقی یافتہ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی، محنت کی، جتنی انہوں نے کوشش کی۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان، اللہ فرماتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی دنیا سنوارنے کے لیے محنت، کوشش کی، ان کی بظاہر دنیا سنور گئی، اگرچہ آخرت اور ایمان اور اس حوالے سے وہ کوسوں دور ہیں۔ آخرت جو ہے کفار کے لیے وہ خسارے کا سودا ہے، آخرت نہ سنوار سکے، لیکن ایمان والے، اگر کامل ایمان لانے والے ہم بن جاتے ہیں، کامل ایمان والے بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے والے بن جاتے ہیں، اور پھر ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی احکام اور تعلیمات کے مطابق بالکل ہم اپنے دنیاوی معاملات کو بھی بہتر کریں، محنت کریں، تو دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو دیگر اقوام جو ہیں غیر مسلم، یورپ، امریکہ، انہوں نے اپنی دنیا سنوار لی ظاہری محنت کر کے، وہ اللہ کا حکم اور اللہ کا وعدہ اور قانون ہے اس کے مطابق۔ تو ہم اگر صرف ظاہری محنت کریں گے تو دنیا تو ہم بھی سنوار لیں گے، وہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اپنی دنیا بہتر کریں، لیکن اگر ہم کامل ایمان والے بن جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنے والے بن جاتے ہیں، تو پھر دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی، قبر بھی بہتر ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ یہی بندہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی ملے، بہتری ملے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بہتری ملے، وقنا عذاب النار، اور ہم آگ کے عذاب سے بچ جائیں۔ بندہ مومن کے لیے تو تمام جہانوں میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر وہ اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتا ہے، محنت کرتا ہے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، اسلامی تعلیمات کے حدود میں رہتے ہوئے، تو اس کے لیے دنیا بھی بھلائی والی، بہتری والی۔ ہم یہی دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگا کرتے تھے۔ اور پھر جب اللہ پر ایمان لانے والے، اسلام اور ایمان پر کامل کاربند ہونے والے بن جائیں گے، تو پھر ہماری قبر اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، وفی الآخرۃ حسنہ بھی ہمیں مل جائے گی۔ اور اسی کامل ایمان کی بدولت، اللہ کی رحمت کی بدولت، مومن ہونے کی بدولت، اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ توبہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالی ہماری سچی توبہ کو جب قبول فرما لے گا تو آگ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ تو بندہ مومن کے لیے تو اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی بہتریاں ہی بہتریاں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف منہ موڑ لے، ان پر عمل پیرا ہونے والا بن جائے، ان احکامات کی طرف منہ موڑے، ان احکامات سے دوسری طرف منہ نہ موڑے۔ تو آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے، اس بات پر غور کرنے کی رات ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے 1 سال اور کم ہو گیا۔ اے اللہ، تو ہمیں جتنی بھی زندگی عطا فرما، صحت، عافیت والی، ایمان والی، سلامتی والی، اپنے احکام پر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہونے والی زندگی عطا فرما۔ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، آخرت بھی بہتر فرما دے، جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہم صل علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے عبد الرحمن صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں میں آپ کا پروگرام فرسٹ ٹائم اٹینڈ میں نے کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 19 سال ہے، میری ہائٹ کم ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اور ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے بھی قد کے حوالے سے پوچھا، نور صاحبہ، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ میرا قد بہت چھوٹا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی عام طور پر یہ ریسرچ ہے میڈیکل فیلڈ کی کہ 21 سال تک، کم از کم 21 سال کی عمر تک قد جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ میڈیسن بھی یوز کریں، دوا بھی، وہ بھی سنت نبوی ہے، اور دعا کے حوالے سے اعضائے جسمانی کی سلامتی اور بہتری کے لیے یا سلامو یا سلامو، اس کو کثرت سے پڑھیں، یا سلامو کی کثرت کریں، اور میڈیسن لازمی وہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ منیبہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ، کہتی ہیں کہ پروگرام آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا۔ فیضان صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، انہوں نے ہومیوپیتھی کی میڈیسن کے حوالے سے پوچھا تھا، 90% الکوہل، تو کہتے ہیں کہ کیا یہ یوز کرنی چاہیے، حلال ہے یا نہیں؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس الکوہل کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پیوریفائڈ ہے، شراب کی شکل میں نہیں، اور فقہا کا یہ قول ہے کہ اس طرح جو نشہ آور نہیں ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے، جیسے سپیرٹ استعمال کرتے ہیں وہ بھی الکوہل ہی ہوتی ہے، تو ہومیوپیتھک میں یا ایلوپیتھک میڈیسن میں بعض کا جو الکوہل ہوتی ہے وہ میڈیسن کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے، وہ پیوریفائڈ ہوتی ہے، وہ نشہ آور نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں عارف والا 165 چک شہزاد آباد سے، لیاقت علی صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں 208 چک ڈوگراں والا سے، ڈوگر برادران، کہتے ہیں السلام علیکم۔ افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا بھی۔ اور لیاقت علی صاحب ہیں 108 چک سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، گردوں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی گردوں کے لیے میڈیسن بھی لازمی لیں۔ دوسرا یہ ہے وظیفہ سورہ بقرہ پہلا پارہ، اس کی آیت مبارکہ غالباً 72 یا 74 ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ثم قست قلوبکم، ان الفاظ سے شروع ہو رہی ہے، ثم قست قلوبکم، یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی بھی آپ پلائیں مریضہ کو، اور ویسے بھی دم کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ دتا شاہ صاحب ہیں، علی حسن شاہ صاحب ہیں، محمد طیب حسن شاہ صاحب ہیں، حافظ سمیع اللہ شاہ صاحب ہیں، تاجہ بیر والا بھوانہ سے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ نے ایک کویسچن کیا ہے، اس حوالے سے میں عرض کروں، یہ لفظ جو آپ نے لکھا ہے یہ ایک صرف نسبت ہے، نسبت کے حوالے سے ہم بولتے ہیں، ورنہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی علیحدہ سے نیا کوئی سیکٹ، کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے۔ تو حقیقت میں اہل سنت و جماعت وہ حقیقت ہے، وہ جڑ ہے، باقی اس طرح کہلوانے سے بھی حرج نہیں ہے، نہ کہلوائیں پھر بھی حرج نہیں ہے، یہ ایک نسبت کے طور پہ ہے۔ کوئی کسی شہر میں رہتا ہے تو اس شہر کی نسبت سے، کوئی فیصل آباد میں رہتا ہے تو فیصل آبادی کہہ دیا جاتا ہے، کوئی لاہور میں رہتا ہے لاہوری کہلا دیا جاتا ہے، اس طرح کی نسبت ہے، یہ ایک شہر سے نسبت ہے، یہ ایک ہستی کا شہر ہے، ان سے نسبت کی وجہ سے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں فیصل آباد سے، عذرا صاحبہ، کہتی ہیں بھائی یہ بتا دیں کہ دن اور رات میں جو زوال کا وقت ہے یہ کب شروع ہوتا ہے؟ 12 بجے کیا زوال کا وقت؟ اب زوال کا وقت جو ہے نصف النہار جسے کہتے ہیں، یہ بدلتا رہتا ہے، گرمیوں میں تھوڑا جلدی ہوتا ہے 11 سوا 11 سے تقریباً پونے 12 بجے تک، اور سردیوں میں تھوڑا بعد میں ہوتا ہے، غالباً 12:15 کے بجے تک زوال کا وقت تقریباً 12:15 کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو تقریباً 12:30 تک ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ باقی یہ کیلنڈر ہو تو ڈیلی روٹین پتہ ہو، یہ 1-8 منٹ کم ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بخار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، یا غفورو ایک کاغذ پر اوپر نیچے 3 لائنوں میں 3 دفعہ لکھیں، پہلی لائن میں یا غفورو، دوسری لائن میں یا غفورو، تیسری لائن میں یا غفورو،
جس کو بخار ہے اس کے گلے میں ڈال دیں یا بازو پر باندھ دیں، کپڑے میں باندھ کر، تعویذ بنا کر۔ اور دوسرا یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ کم از کم 41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، پانی پلائیں مریض کو۔ ویسے بھی پڑھتے رہیں، یا سلامو پڑھتے رہیں، ہر قسم کی صحت، عافیت اور سلامتی کے لیے یا سلامو کثرت سے پڑھ کر دم کریں۔ اور میڈیسن بھی لازمی لیں، وہ بھی سنت نبوی، دوا بھی اور دعا بھی۔ اور عائشہ کا نام پوچھا ہے، معنی بتا دیں۔ اس کا معنی ہے زندگی گزارنے والی، اچھا رہن سہن اختیار کرنے والی۔ شاہد اقبال صاحب کہتے ہیں بھائی آپ کے تمام پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ چلیں جی، آپ کا بھی شکریہ، آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد